ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العالم۔ درود پاک پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین خود اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ فرشتے درود پڑھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھیں، تو اس کی بڑی برکاتیں، بڑی فضیلتیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی میں عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، اور یوں سمجھے کہ اس دنیا کی ایک ایک لمحہ اس کی قیمت اس جہان کی کسی چیز کے ساتھ نہیں جڑ سکتی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی اس زندگی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اتنا قیمتی وقت ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے اب تک کروڑوں انسانوں کو دنیا میں، اربوں انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ آئے اور چلے گئے، اور تھوڑے وقت کے بعد جو ہم دنیا میں موجود ہیں ہم بھی چلے جائیں گے، باقی صرف اس کی ذات رہے گی۔ زمین پہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے یہ صرف اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے نظام، اللہ کی مرضی سے۔ کبھی اگر ہوا تیز ہو جائے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ ہوا نارمل چلنے لگے تب بھی اللہ کی مرضی ہے۔ موسم کی تبدیلیاں یہ سب رب کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایک ایسا ذرہ نہیں ہے جو قدرت کا جس میں دخل نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے جو بنایا ہے یہ انسانوں کے لیے، اور انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور اللہ نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اس زندگی کو میری مرضی سے جیو، جسے رب کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی چاہت پہ جو چیز اب تک چل رہی ہے وہ اس سے ایک ذرہ آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ جو زمین کا نظام جس طرح آپ نے ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے دیکھ رہا ہے اب تک اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی۔ سورج جس طرح سے طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے اب تک اسی طرح ہو رہا ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر اسی ترتیب سے اسی نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان ساری مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق جو اللہ نے بنائی سب سے افضل وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیارات دیے کہ بھئی یہ تیرے پاس اختیار ہے، حق کا راستہ بھی ہے تیرے سامنے، برائی کا راستہ بھی ہے، چناؤ اس کو تمہارے اپنے اوپر ہے۔ تو زندگی اللہ نے مختصر دی ہے، ختم ہو جائے گی، تو اس زندگی میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے اللہ سے تعلق بنانا۔ سب سے قیمتی کامیاب انسان ہی وہ ہے جس کا رب سے تعلق بن جائے، جو رب کو پہچان جائے، جس کے دل میں رب کی محبت آ جائے، رب سے تعلق جڑ جائے۔ اس تعلق کے درمیان جو چیز ذریعہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ بندے اور رب کے تعلق کے درمیان میں جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ رب کی یاد ہے، رب کا ذکر ہے۔
کہ جتنا ہم یاد کرتے رہیں گے اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اچھا ہمیں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے رب، پاک ہے وہ ذات. اب ہم اس کو اپنے لفظوں میں بھی کبھی یاد کریں، اللہ کو اپنے انداز سے یاد کریں، اپنے انداز سے اپنے لفظوں میں بھی رب کا ذکر کریں، رب کا نام لیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفار کیا مطلب ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے، توبہ ہے، بخشش کی طلب ہے. ہم اپنے انداز سے بھی مانگیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا جو ہم ذکر کریں. ایک بندہ بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اس کا مطلب نہیں پتا، تو اسے سمجھ برکت مل رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہوگا. اخلاص کے اوپر ہے اصل چیز. لیکن جب انسان جس چیز کو سمجھ کے کرتا ہے پھر اس کا رزلٹ الگ سے آتا ہے، اس کے الگ سے فائدے شروع ہو جاتے ہیں اس کو. اب ایک بندہ ہے آپ کے سامنے، وہ الگ زبان کا کھڑا ہے، آپ کی اپنی الگ زبان ہے، تو دونوں کو بات سمجھ آئے گی ایک دوسرے کی؟ نہیں. اس کی زبان سمجھنے کے لیے اس کی زبان آنا ضروری ہے، آپ کی زبان اسے سمجھنے کی. اس سے ایک فائدہ ہوگا. تو جو ہم ذکر کرتے ہیں نا اس کی کوشش کریں کہ اس کے جو مطلب ہے، اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں، اس سے بھی ذہن میں رکھ کے کریں، وہ پتہ ہونا ضروری ہے. جب اسے ذہن میں رکھیں گے تو اس کی کیفیت سمجھ آئے گی نا. لا الہ، اب ہم اسے اردو میں کہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اب ہماری اپنی زبان ہے اس لیے ہمیں اب سمجھ بھی آ رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ذکر اذکار ان کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے نا، اور یعنی حروف پہ بھی ایک کم ہوتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ. تو ان میں ان کے جو مطلب معنی ہیں وہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے. ایک پورا رکوع یاد کرنا، پورے آیات یاد کرنا، سورت یاد کرنا، اس کا ترجمے کے ساتھ وہ تھوڑا مشکل. تو جو اذکار ہمارے معاملات ہمارے روٹین میں اس کے ہمیں مطلب یاد ہونا اور مزہ آئے گا ذکر کرنے. بات تو سمجھ آئے گی کہ مالک کے ساتھ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہم اسے یاد کر رہے ہیں، ان لفظوں کے مطلب کیا ہے، تو اور زیادہ آسانی ہوگی. مطلب رزلٹ اور تیزی سے سامنے آئے گا. ہمارا اپنا دل بھی لگے گا یاد کرنے میں رب کو. اب لا الہ الا اللہ سب سے عام ذکر ہے، ہر کوئی کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن اس کے جب مطلب کے ساتھ معنی کو سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم ذکر کریں گے، عادت بنائیں گے، تو پھر ہمیں اور زیادہ مزہ بھی آئے گا اور ہمیں سمجھ بھی آئے گا کہ اس ذکر سے کیا کہا جا رہا ہے، اس کلمے کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا، وہ اور زیادہ لطف ہوگا. تو اس لیے جو ذکر ہم کریں اس کا مطلب ہمیں آنا ضروری ہے. اب جیسے نماز سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں عطیات میں ختم ہوتی ہے، تو پوری ایک نماز کا ترجمہ ہمیں یاد ہو کتنا فائدہ ہے، کتنا زیادہ فائدہ ہے. کہ ایک بندہ اور مشکل بھی نہیں ہے اسے یاد کرنا. سورہ فاتحہ چند صورتیں ہیں، اس کی میننگ پتہ ہو انسان کو، سبحان اللہ کا مطلب پتہ ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا پتہ ہو، سبحان ربی العالی اس کا ترجمہ پتہ ہو، تو پھر دیکھیں جب سجدے میں ہو سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے. جب ہمیں مطلب پتہ ہوں گے تو الگ ہی مزہ آنے لگ جائے گا. پھر ہم کہیں گے کہ واقعی ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کا اثر ہم پر پڑ رہا ہے. ویسے تو ہر مسلمان کو پورا قرآن کا ترجمہ آنا ضروری ہے، پھر تو مزہ ہی مزہ ہے. لیکن جس چیز کا واسطہ، جن اعمال کا واسطہ ہمارے ڈیلی کے روٹین کے ساتھ ہے، روزانہ کی ترتیب کے ساتھ ہے، ان کے ترجمے ہمیں آنا ضروری ہے، پھر مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں نا عرب میں جب قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو آئمہ یا پیچھے عوام قرآن سنتی رو رہی ہوتی ہے، ایک ان پہ رکت تاری ہوتی ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. تو خوف والی آیات آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی بات کر رہا ہے، اللہ جنت کی بات کر رہا ہے، جہنم کے تذکرے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں واقعات سنا رہے قوموں کے،
جب ہمیں مطلب ہوگا پتہ تو وہ دل پہ اثر کر رہا ہوگا. تو اتنا تو ہو کہ ہم جن اعمال کو ڈیلی کی بیس پہ کر رہے ہیں، روزانہ کی ترتیب پہ کر رہے ہیں، ان میں جو اذکار ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے ترجمے میں آنے چاہیے. یہ آپ کر کے دیکھیں، ایک ہفتے محنت کریں، انہیں یاد کریں، پھر اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں جو آپ روٹین سے جو اعمال کر رہے ہیں، جو ذکر اذکار، جو مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آنے لگے گا، سکون ملے گا. الگ ایک چیز سمجھ آ رہی نا کہ میں بول کیا رہا ہوں. تو یہ ہے اصل چیز. اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی یہ وہ موقع ہے، اس کے بعد تو وقت نہیں ملے گا کسی کو بھی. تھوڑا آگے آگے یہ جگہ پر دے. اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بھی کریں، مجمع میں بھی کریں، اس کا ذکر کریں. اور ذکر دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہر چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو پھر اس ذکر کے برکات بھی ہیں، اس کے مزے بھی ہیں، پھر اس کے ثمرات بھی ایسے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تو ہمیشہ دل کی چاہت رہتی ہے کہ ہم ذکر کریں، ذکر کی محفل لگائیں. انشاءاللہ آج ختم خواجگان پڑھتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا، تو اس کے لیے توجہ ضروری ہے. ایسا ہوگی تو برکت کا نظام ہی ختم ہے. پھر زمین سونا اگلنا شروع کر دے، زمین سے کیا کچھ نہ نکل جائے، خدا کی قسم تب بھی انسانیت کو کبھی بھی فلاح نہیں مل سکتی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ان چیزوں سے کامیابی کا تعلق نہیں ہے. تاریخ کی کتنی مثالیں اللہ ہمیں قرآن میں دیتے ہیں، قرآن سے مضبوط ہے. پوری تاریخ اٹھائے آپ دیکھیں، الحم سے والناس تک، بڑے بڑے بادشاہ آئے، دولتوں کے انبار تھے، قومیں تھی، طاقتور تھی، اللہ کو ناراض کیا. ان سارے نقشوں کے بعد بھی رب نے ذلیل بھی کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ناکام کر دیا. تو قرآن تو مضبوط کتاب ہے نا. جس نے زمین آسمان بنائی، ہم سے ابھی سب سے پوچھے کس نے بنایا ہمیں؟ اللہ. ہم مان رہے ہیں، مانتے اس بات کو اللہ نے بنایا. کون کون مانتے ہیں بولے؟ اللہ نے بنایا. پکا یقین ہے اللہ نہیں بنایا، خود تو نہیں بنے، پکی بات ہے نا، بالکل یقین کے ساتھ ہے. اور ہمیں جب موت آئے گی، موت کون دے گا؟ زندگی کس کی ہے؟ اور یہ سارا جو جہان ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان سے زمین تک کا جو نظام، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس کو چلا کون رہا ہے؟ وہ سب اللہ کا ہے. تو اللہ کے سوا ہمیں کون کیا کچھ دے سکتے؟ دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا. لیکن خود عزتوں کے محتاج ہے. تو ہماری سب سے بڑی غلطی پتہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے، اب الیکشن قریب آتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ فلاں آ جائے نظام بدل جائے گا. اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اپنے اندر کے بگاڑ کو درست نہیں کرنا. ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں آ جائے، تو یہ انسانوں سے امید ہوئی نا، انسانوں سے توقع ہے. یہ ایک جو نظام چل رہا ہے نا نارمل، ہم بس اس کے حساب سے ہمیں ذہن سیٹ کیا جا رہا ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انقلاب سے، تبدیلی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آگے 50 سال میں بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہوں گے، اس سے بھی بلکہ بدتر جگہ پہ چلے جائیں گے، جب تک ساری انسانیت اللہ کو راضی نہ کرے. یہ قرآن اٹھائے، آپ علماء سے پوچھیں، آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے. بولے بتائیں میں اصل حل کیا ہے مسئلے کا، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، پھر آپ کو بتائیں گے واقعی میں کہ اصل نظام یہ ہے کہ جب تک عرش والا فرش والوں سے راضی نہ ہو جائے نا، نیچے کے نظام درست ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ راضی تب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں بدل دیں گے. ہم وہ نظام اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے جو نظام اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو یہ نظام جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بدل جائے، اب ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے ایک ووٹ دینے کا. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے میں ایک ووٹ دوں گا، اب وہ کتنا الگ سا چوڑا سا رہتا ہے کہ بھئی میرا ووٹ میں دوں. ہر بندہ اگر جو کھڑا ہوا الیکشن میں وہ بھی آگے ریکویسٹ کرے گا آپ سے، بھئی مجھے ووٹ دے دیں. اس میں وہ بھی انٹرنیشنل بھکاری بنے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ووٹ ڈالیں، یہ سب ایک ڈرامہ ہے. مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کتنے بندے؟ 50 بندے ہیں نا، 40. نیت کریں کہ آج کے بعد زندگی میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. اس سے بڑا کوئی ووٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو تو دیں پہلے ووٹ. جو سلطنت آپ کے پاس ہے اس کو تو بدلیں. جب ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک پرچی سے نظام درست ہو جائے، یہ پرچی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رب کا تو نظام نہیں ہے. اب ایک ٹھیلے پہ کھڑا بندہ جو پھل بیچ رہا ہے،
وہ کتنے پیسوں کا مالک، کتنی دولت ہوگی، کچھ بھی نہیں، ہزاروں روپے کماتا ہے، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک سبزی بیچنے والا ایک غریب بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ خوف تو اس میں زیادہ ہونا چاہیے، نہیں ایک نیچے سے اٹھایا اوپر تک سب دھوکہ دے رہا ہے، اور چاہتے ہیں کہ جنید بغدادی آ جائے ہمارے حکمرانوں میں، کوئی اللہ کا ایسا ولی آ جائے جو پورے ملک کے حالات درست کر دے۔ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ایک ایک بندہ نیت کرے کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے، چاہے پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پھر آپ دیکھیں اور کچھ نہیں نا، انشاءاللہ ہمارے اپنے گھروں میں اللہ کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جن کے نظام ایسے چل رہے ہیں کہ وہ خود ان سے آپ کو بتائیں گے، آپ کو جو اللہ کو منا کے چل رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ اللہ بولتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر جب میں نافرمانوں کو رزق دے رہا ہوں، تو میرا بن گیا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ ہر مسئلے حل اللہ کرے گا۔ باقی جو باہر آپ دیکھ رہے ہیں نقشے، یہ ایک بس چل رہا ہے نظام، ہر بندہ عزت کے حوث میں ہے، اقتدار کے حوث میں ہے کہ وہ میری عزت بن جائے، میرا نام بن جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے کچھ مل جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں واللہ، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، آگے صرف قبر ہی قبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے دادا پردادا جن کے والدین نہیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ سارے اندھیروں میں جا چکے ہیں۔ تھوڑے ٹائم بعد کسی شور شرابے میں ہم بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہمارے بعد والے آئیں گے، بچے ہماری اولادیں، وہ بھی نہیں مستیوں میں لگ جائے گی۔ اگر ہمیں عقل آ گئی، ہمیں شعور آ گیا، ہم اللہ کو سمجھ گئے، ہماری اولاد کی اولاد نسل در نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے اور جو ہم نیچے والوں کو بھی یہی دکھا رہے ہیں، تو سمجھے کہ آگے کا اللہ حافظ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، جو آپ کے ماتھے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ اس کو دین اور اللہ کی بات کریں، بس سمجھائیں، اللہ کا تعلق بنائیں۔ پھر آپ دیکھیں آج بھی ایسی مثالیں ہیں معاشرے میں جن کے بڑوں نے ان کو دین سکھایا اور بتایا کہ زندگی مختصر ہے، خواہشات کا جہان نہیں ہے، یہ ضرورت کا جہان ہے، مقصد صرف یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، بس چلنا ہے، وقت گزارنا ہے، وقت ایسے گزارنا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو سے جو اللہ کی نافرمانی علی ہو گئی، فوراً توبہ کر لی، آگے بڑھتے رہے۔ ایک دم سے موت آئی، دنیا سے چلے گئے، ختم، نظام تو ختم ہونے والا ہے۔ جس جہان نے مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، اس جہان میں کیا دماغ لگانا، اس جہان میں کیا کرنا ہے؟ مزہ تو تب آئے گا جب اللہ سب کو جنت لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہاں آپ دیکھیں نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں پریشانی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، وہاں صرف مزے ہی مزے ہیں، سمجھو عیاشی والی زندگی تو جنت میں ہے۔ ہم اس کو بھول گئے، یہاں لگ گئے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو مجاہدے میں لے کر آیا، بس دشواری ہوگی، آپ بولے میں آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، دشواری ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی، نفس پہ بڑی بجلیاں گرتی ہیں، بڑے موقع ایسے آتے ہیں، لیکن آپ نیت کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ بس آپ بولے میں یہ ساری برائیاں اپنے اندر سے، غیبت آج کے بعد نہیں کروں گا، حسد کسی سے نہیں کروں گا، عزم کریں، اس میں محنت کریں، آپ بھی اپنی زندگی اتنی سکون میں آ جائے گی، آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بہاریں لگنے لگتی ہیں۔ جب باطن چمک جاتا ہے نا تو لطف آتا ہے زندگی کا۔ تو یہ ایک نظام جو ہمارے اختیار میں، اس کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو معاون ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کا ذکر ہے، اس میں تعاون ہوتا ہے، جو بڑی سمجھے ذریعہ ہے، جس سے انسان کے اندر اٹھنے کی جو ہمت نہیں آ رہی نا، یہ اللہ کے نام سے آئے گی انشاءاللہ۔ اور جیسے ابتدا میں بتایا نا کہ نام جو بھی ہم ذکر کریں، ڈیلی جو ہمارے معاملات ہیں، اعمال ہیں، ان سب میں جو ہم الفاظ ذکر کے استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، لا الہ الا، ان کے ترجمہ آنا ضروری ہے، سمجھ؟ سبحان اللہ پڑھنے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، الحمدللہ پڑھنے اس کا مطلب، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب، جسے الحمد سے والناس تک، علم سے لے کے آخر تیار تک جو پوری نماز ہے، اس کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں رب سے، اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ ساری چیزوں کو مطلب پتہ ہوگا نا، یہ ذکر ہمیں جو اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ ذہن میں ہوگی نا ہم رب سے مانگ رہے ہیں، اب ہم کہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، بولو اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ مزہ آ رہا نہیں آ رہا؟ اب پڑھے استغفر اللہ، اب ہماری زبان نہیں اپنی،
استغفار، لیکن ہم جب اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہم استغفار اور اس کے مطلب کے ساتھ استغفار کریں گے نا تو پھر اس کو سمجھ بھی آئے گی، اس کا فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. پھر وہ ذکر دھیان والا ذکر کہلائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب لفظ اللہ، اس کا کوئی مطلب ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ اللہ ہے، اس کا نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ ہے. جب ہے اللہ اللہ تو بھئی یہ سمجھے کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے میں اس کو یاد کر رہا ہوں. سارا جہان جس کی مٹھی کے اندر ہے، شکنجے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ رات کا جو پہر ہے یہ اور قیمتی ہوتا ہے. جب رات میں انسان دیر تک ہو تو دل میں اللہ سے مانگتا رہے کہ رات کے پورے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تجلی فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باقاعدہ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے غم والا جس کو غم چاہتا ہے ختم ہو جائے، کوئی ہے جس کی کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے کیا ہمارے. جب خالق خود آگے ایک ایک بندے کو کہہ رہا ہو تو سوچے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے اور ہم معاملات سب ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ کامیابی کے نقشے، لیکن کوئی جو یہ باتیں کرنے والے یا جہاں سے یہ باتیں ملے وہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم جاتے ہی اپنی ٹینشن لیتے تھے انسانوں کے پاس. انسان خود ٹینشن میں، آپ باہر نکل جائیں جتنا بڑا آدمی ملے گا وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوگا، جتنے اوپر جاتے جائیں گے اتنا وہ ڈپریشن کا مریض ہوگا. تو کیا معلوم ہے، جائیں کسی اللہ والے کے پاس جائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائے غم انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے غم ہے لیکن کسی نے اس میں ہمارا ساتھ دے دیا. ان کی صحبت میں اللہ کی رحمت اتنی برس رہی ہوتی ہے. ایسی صحبتیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی، آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے. علماء کی صحبت ان جگہوں کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے دل کی توجہ کے ساتھ اللہ سے توبہ. وہ اس کا آپ نے آخرت میں جواب دینا ہے کہ آپ نے اس بندے کے اوپر بھروسہ کیا اور آپ نے اس کی صداقت اور اس کے اچھا ہونے کی گواہی دی. تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اس معاشرے میں کتنے صادق اور امین لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ. سمجھ رہے بات؟ اسی لیے کہ اپنا ووٹ ایسے انسان کو دیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور وہ جو بھی ہو. یہ سوچ نہیں ہو کہ نہیں یہ دوست فلاں، نہیں، یہ ایک امانت ہے جس کی پوچھ ہوگی. کیونکہ آپ اپنی گواہی دے رہے نا کہ میں گواہی دے دوں بندہ صحیح ہے، تو یہ آپ نے اگر غلط دی ہوگی تو آپ سے پوچھ ہوگی. اگر آپ کے وہ بندہ آ گیا سامنے اور اس نے غلط کی، سارا گناہ آپ کو بھی ملے گا. یاد رکھنا، اگر ایک بندہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے ووٹ سے وہ کرپشن کرے گا، جھوٹ بولے گا، ظلم کرے گا، اس کا گناہ ڈیوائڈ کیا جائے گا وہ 50,000 لوگوں میں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں باقاعدہ ڈیوائڈ، کیونکہ آپ نے آپ کی پرچی بھی ڈلی ہے نا. اس لیے ووٹ دینے سے پہلے دیکھیں کہ سامنے سب سے زیادہ پیورٹی اس کو دیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اگر علماء کھڑے علماء کو دیں. دین سے جس کی زیادہ محبت اس کو دیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز دین ہے. جس انسان کے آنے سے ہمیں یہ کہ اللہ کے نظام میں ہمارے دینی سسٹم محفوظ ہیں، جو دین کے سسٹم کو رائج کریں گے، جو ہمیں معاشرے کے نظام کے اندر بھی سپورٹ کریں گے، سچا ایماندار انسان تلاش کریں اس کو دیں. اس پہ نہیں جائیں کہ ہم بولے بھائی ہم قوم والا ووٹ دیں، نہیں، اللہ والا ووٹ دینا. صحیح ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے. اگر آپ کا سگا بھائی کھڑا ہوا ہے، اگر وہ 2 نمبر ہے اس کو ووٹ نہیں دینا آپ نے. اور اگر آپ کا دشمن ہے، بے شک وہ آپ کی نظر میں دشمن ہے لیکن ہے اچھا انسان، تو آپ اس کو ووٹ دیں. یہ کتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ ہمارا نظام تو اس سے چل رہا ہے نا. یہ آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں، ووٹ اس کو دیں گے جو اچھا انسان ہے، جس میں انسانیت ہوگی. وہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، دیکھیں آپ کو خود ہی سمجھ، آپ اتنے تو آپ بھی سمجھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. زمانے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے. ایک بڑی امانت ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. دل میں ایک بات آئی تو اپنی چیز کو اچھی جگہ استعمال کریں. بے شک آپ کے دیکھیں، آپ کے دینے سے ایک بندہ جیتے نہیں ہے، جیتنا نہیں ہے، لیکن آپ بری الزمان ہیں، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. پھر وہ بندہ بے شک ہار جائے، آپ تو بچ گئے نا، اپنی آخرت تو بچا لی آپ نے.
ایسا نہیں ہوگا آپ بولے کہ جیتنا اسی نے اس کو نہیں، یہ ایک بہت بڑی ایک گواہی ہوتی ہے، گواہی کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کے حق پہ، تو اسی لیے تو ایسے انسان کو دیں جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو، جس کے اندر انسانیت ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔